السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم والحمد لله رب العالمين صلي من نار الله أكبر ميزانا تمزق بكر عمر عثمان حيدر ميزانا قادری النار یا غوث اعظم زنم بند شیخ احمد رضا کا قطب عالم زنم نوری من نار اللہ اکبر زنم بند شیخ قطب عالم مفتی اعظم زنم اختر من نار اللہ اکبر زنم بند شیخ ولی کا مقداد الشریعہ زنم دلالے دلاؤ قادت کشتی جئی خانو شکستارات کشتی لحق قادہ عثمان ہارون مدد دنیا معین الدین کشتی سروران شاہ کریمہ دستگیر اشرتا حرمت روح پیمبر نظر تم سینا غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ تین مدد کعبہ اینا مدد مقدہ انت سلطان تو عالم ہستی اجت دار متمنا شہ جیلا مدد خاک بغداد بد سرمہ بینا ایمن دیدہ ام آچ کند قبل صفاہا مدد کھلانے دے دن کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی بوتن میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے ناؤ ہماری بچا دو ہوا ہی مخالف چلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری مجتری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم یا خدا بحری جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحری خدا امداد کن مرتجا شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل و قبا امداد کن اے جا حسن خلق احمد نسخہ سینہ تاپا شکل محبوب خدا امداد کن اے پاسبان اہل سنت اے شہ احمد رضا رحم کل برحال ما اے با خدا امداد کن اے تاجدار اہل سنت مفتی اعظم شاہ حامل فیض رضا ہو مصطفیٰ امداد کن تھوڑا ادھر آ جاؤ سب لوگ مل کے درود پاک کا نظرانہ عقیدت محبت پیش کریں سب پڑھیں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب کریمنا اللہ رب رحیمنا شکورنا اللہ رب غفورنا اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلى نبیہ وآلہ افضل الظہور بقوما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مهد لصحب صلاة منك دائمات على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله
شمس الخلق من عظام الصلاة على المختار في القدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا، مختار کائنات ہے نانا حسین کا، مختار کائنات ہے نانا حسین کا. واللہ ایسا مرتبہ اعلیٰ حسین کا، واللہ ایسا مرتبہ اعلیٰ حسین کا، دوش نبی ہے ممبر اعلیٰ حسین کا، دوش نبی ہے ممبر اعلیٰ حسین کا. بچپن میں کیا نانا سے جو عہد حمایت، بچپن میں کیا نانا سے جو عہد حمایت، کربل میں پورا ہوتا ہے بابا حسین کا، کربل میں پورا ہوتا ہے بابا حسین کا. بیعت خلاف شرع سے ہرگز نہ کیجیے، بیعت خلاف شرع سے ہرگز نہ کیجیے، کرب و بلا سے صادر ہے فتویٰ حسین کا. ظالم وہابی مرتا ہے ذکر حسین سے، ظالم وہابی مرتا ہے ذکر حسین سے، جب پڑھتا رفیق قادری خطبہ حسین کا، جب پڑھتا رفیق قادری خطبہ حسین کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا زندہ باد، شہدائے کربلا زندہ باد، لگے آواز زندہ باد، رفیق ملت زندہ باد، رفیق ملت زندہ باد، رفیق ملت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، اور تکبیر. دیکھو بھائی ایک بات کا دھیان رکھیں، نعرہ جو ہے وہ سیدی سرکار امام حسین و شہداء کربلا کا لگائیں، غوث اعظم کا، غریب نواز کا، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ابا حضرت انبی جان کا لگائیں، میرا کوئی نہ لگائیں. مولانا مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے عالم دین ان کا لگائیں، سمجھے؟ ہاں. آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے نہیں؟ ہاں. اللہ کے رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا معلیٰ میں پہنچے تو 7 تاریخ میں یزیدی ظالموں نے، خناسوں نے امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کو پانی بند کر دیا. کتنے میں بند کرا؟ پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، راستہ بند کر دیا، سب بند کر دیا. یہی نہیں بلکہ یہ کہا کہ صلح کا بھی راستہ بند ہے، کوئی صلح بھی نہیں چاہیے. کیا بس یہی چاہیے کہ یزید کی بیعت کریں، کوئی صلح نہیں. یعنی سارے راستے یزیدیوں نے بند کر دیے. تو معلوم ہوا یہ بند کرنا کس کا طریقہ ہے؟ یزیدیوں کا ہے. اگر آج کوئی فاتحہ کو بند کرے، تیجے کو بند کرے، 40ویں کو بند کرے، کھچڑے کو بند کرے، ذکر حسین کو بند کرے، میلاد پاک کو بند کرے، تو سمجھ لینا وہ یزیدیوں کی اولاد میں سے. کس کی اولاد میں سے ہے؟ یہ کربلا سے یہ شروع ہوا بند. اور اس سے پہلے ان کے دادا پردادا نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ مکہ شریف میں بند کیا. 3 سال میرے آقا شیبی ابی طالب کے اندر رہے، سمجھے؟ تو یہ بند والے جو ہیں وہاں سے چلتے چلے آ رہے ہیں.
اس لیے ان کا آخر میں نام کر دیا دیوبند. جہاں سب کچھ ہوتا ہے بند اسے کہتے ہیں دیوبند. فاتحہ بند، تیجا بند، 40واں بند، حسین کی یاد بند، حسین کا کھچڑا بند، حسین کا ملیدہ بند، غوث کی بریانی بند، سب بزرگوں کا سمجھے طور و طریقہ بند. جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے بند تو وہاں جنت کا بھی رستہ بند. ان پہ اللہ رسول کی رحمت کا رستہ بند، اللہ کی برکت کا رستہ بند. جہاں سب کچھ بند ہوتا ہے اس کا نام ہو جاتا ہے دیوبند. ہاں الحمدللہ ہم سب سنی ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں، ان کے کھچڑے کے بنانے والے، کھانے والے، کھلانے والے ہیں. کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. آج ہم 8ویں محرم کی تاریخ جو ہے طے کر رہے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے آپ اپنے سینے میں ذرا دل رکھتے ہیں، غور کرو کہ سرکار امام حسین جب کربلا میں ہوں گے اور چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوں گے اور سب پابندیاں کرے ہوں گے، اس وقت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کے دل پر کیا بیتتی. سوچو تو حسین نے کتنا بڑا صبر کیا. ایسا صبر کرنے والا کوئی ہوگا جس کے لیے اللہ نے سب کچھ پیدا کیا. اور سرکار فرماتے جنت جوانان جنت کے سردار حسن حسین ہیں، ہے نہیں؟ تو جو جنت کا سردار ہے وہ دنیا کا بھی سردار ہے. اصل جنت نقل اس کی دنیا ہے. تو جو وہاں کا سردار ہے وہ سب کا سردار ہے، اور اسی پہ یہ بند کر دیا. کتنے بڑے وہ ظالم تھے، کتنے بڑے وہ ناہنجار تھے، شقی القلب تھے، جنہوں نے امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کے ساتھ ایسا کیا تھا. اور انہوں نے امام حسین کے ساتھ جو کچھ کیا پوری دنیا جانتی ہے. سب کچھ بند کرنے کے بعد امام حسین کو شہید کیا، اور ان کے سروں کو لے کے نیزے پر سب میں گھمایا. ان کی سر ان کے کاٹے سب کے اور نیزے پہ گھمایا، اور ان کے جسموں پہ ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، ایک ایک ہڈی علیحدہ کر دی. بتاؤ ان ظالموں نے ظلم کی حد کر دی کہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا؟ ایسے ظالموں کو آج لوگ اچھا کہہ رہے ہیں. مولوی عباس دیوبندی نے اپنی کتاب سعید ابن سعید کے اندر دیا ہے کہ امام حسین وہ صحیح نہیں تھے. یزید کی انہیں طرفداری کری. سعید ابن سعید کے اندر کتاب ہے، دیکھ لو اٹھائے کہ اس میں مولوی حبیب الرحمان مراد آباد حیات العلوم کا ملا، اس نے اپنی کتاب المحرم میں لکھا کہ حسین جو تھے اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے، اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہش کے لیے سب کچھ کیا. اور کیا ہمارے یہاں حسین کی نہیں بلکہ حضرت یزید کی فاتحہ ہونا چاہیے، جبکہ ان کا فاتحہ حرام ہے. وہ اپنے دادا یزید کی فاتحہ کے لیے اعلان کرنا اس کتاب کے اندر دیا. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کی اولاد میں سے ہیں. انہیں یزیدیت مبارک رہے، ہمیں حسینیت مبارک رہے. ہم حسینی ہیں، ہم یہی سمجھے انشاءاللہ تعالی نعرہ لگاتے رہیں گے ہم حسینی ہیں. ہمیں حسین کا دامن ہمیشہ سمجھے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامنا ہے، اسی سے ہماری سمجھے بخشش ہوگی. کہ پیارے آقا نے فرمایا حسن حسین یہ دونوں جو ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور جب وہ جوانوں کے سردار ہیں ہمارے ہاتھ میں ان کا دامن، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے. تو ہمیں امام حسین کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے. اور حسین نے دنیا جانتی ہے اپنا سر کیوں کٹایا، اپنے ایک ایک ساتھی کو سمجھے خدا کی راہ میں قربان کیوں کیا، کیا مسئلہ تھا؟ اور یہی تو تھا، وہ یہ کہتا تھا یزید کہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر دو. یہی تو تھا مسئلہ. حسین نے بیعت نہیں کی، بہت لوگوں نے کر لی، لاکھوں لوگوں نے کر لی، امام حسین نے نہیں کی. اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے انہوں نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیا وجہ تھی؟ آپ نے دیکھا اور لوگوں نے بتایا پوری تحقیق کے ساتھ کہ وہ شراب پیتا تھا، نمازیں چھوڑتا تھا، باجے بجواتا تھا، ڈھول تاشے اس کی سمجھے عادت بن چکی تھی، بندن نچواتا تھا.
ریچھ نچواتا تھا، یہاں تک کہ اس کے نکاح کے اندر سگی پھوپھی تھی جس سے قرآن نے نکاح حرام بتایا۔ اٹھا کے دیکھو چوتھا پارہ، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم، دیکھو اللہ نے اس میں اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا، اور اس خبیث نے سگی پھوپھی کو رکھ رکھا تھا۔ بتاؤ کتنا بڑا یہ نالائق آدمی تھا، آج اسے لوگ آگے بڑھا رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا جو اتنا بڑا گناہوں کا کرنے والا ہو، گناہ کا اتنا بڑا مرتکب ہو، اس کی بیعت جو ہے کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی، آپ اسی پہ رہے، یہاں تک کہ آپ کا ایک ایک ساتھی جو تھا اسی پسند عمل پیرا رہا، اپنی جان دے دے کے اور شربت شہادت نوش کر کر کے جنت میں آپ کا ایک ایک ساتھی جاتا رہے۔ آخر میں آپ نے بھی جان دے دی۔ ان لوگوں نے سمجھے آپ کے سر کاٹے، سب میں گھمائے، باجے بجائے، کیا کرا؟ باجے بجائے، ناچے، شرابیں پی، مکانوں کو سجایا، خوب ڈیکوریشن کیا، آرائش کیا۔ تو معلوم ہوا یہ باجے وغیرہ بجانا یہ کس کی روش ہے؟ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ کوئی کہا حسینیوں نے کرا، نہیں، حسینیوں میں تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بچے تھے، اور کوئی نہیں بچا تھا۔ یہ سب انہوں نے کیا۔ کوفہ میں بھی یہ ہوا، دمشق کے اندر یہ ہوا۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، کبھی بتاؤں گا سمجھے ان لوگوں نے کیسے سمجھے یہ آرائش کیا، زیب و زینت کی ڈیکوریشن کی، اس میں کیا کیا انہوں نے کیا، کیا تماشے کیے، کبھی اور بتاؤں گا۔ بس یہ سب باجے وغیرہ سب یزیدیوں نے بجائے تھے۔ اب اگر کوئی آج بجاتا ہے تو سمجھ لو کس کے طریقے پہ ہے، ان کے طریقے پہ، ہاں، کہ انہوں نے یہ خوشی میں کیا تھا، سبھی انہوں نے خوشی میں کیا تھا۔ اور آج ہم ایسا کریں گے تو سمجھے گناہ گار ہوں گے کہ امام حسین نے انہی تمام کاموں کو روکنے کے لیے ایسا کیا، اور ہم ایسا کریں تو پھر ہم حسین کے طریقے پہ کہاں ہیں؟ ہمیں وہ کرنا جس سے امام حسین خوش ہوں، وہی کام سمجھے ہمیں کرنا ہے۔ جو امام حسین خوش ہو گئے تو سب خوش ہو گئے، اللہ رسول خوش ہو جائیں گے۔ جب اللہ رسول خوش ہو گئے تو کام بن جائے گا۔ اگر حسین نہیں خوش تو سمجھ لو کوئی خوش نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں میرا رب اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے رب میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو سمجھے حسین سے محبت کرے تو اس کے محبت کرنے والے سے محبت کر۔ میرے آقا نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اور کہ اے مالک و مولا جو حسین سے بغض رکھے تو اس سے ناراض ہو۔ یہ پیارے آقا نے دعا فرمائی۔ تو اب جان لو کہ حسین سے محبت کرنے والا وہ ہے جس سے خدا راضی ہے، اور حسین سے عداوت کرنے والا وہ ہے جس سے خدا ناراض ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے یہ سب کچھ فرما دیا۔ تو معلوم ہے حسین کا چاہنے والا وہ ہے جس سے اللہ رسول راضی ہیں۔ تو ہمیں وہ کرنا ہے جس سے اللہ رسول راضی ہو جائیں۔ اللہ رسول جب بھی راضی ہوں جب ہم حسین کے طریقے پہ ہوں گے۔ اور حسین کا طریقہ کیا ہے ہم سب جانتے ہی ہیں، اسی طریقوں کو ہم اپنائیں۔ آج ہم بہت سی باتیں محرم میں غلط کرنے لگے ہیں۔ ایک تو یہ دھیان رکھیں محرم کی جب پہلی تاریخ آئے آخر تک 3 کلر کے کپڑے نہ پہنیں، 3 کلر کے کپڑے نہ پہنے۔ کیسے ایک تو لال رنگ کا کپڑا نہ پہنے، کیونکہ یہ خارجیوں کی علامت ہے۔ خارجی جو ہے خوشی مناتے ہیں، کہتے اچھا ہوا ان کا قتل ہو گیا، تو ہم لال رنگ کے کپڑے نہ پہنیں، اس کا دھیان رکھیں پہلی سے لے کے آخر تک۔ اور دوسرا ہرے رنگ کے کپڑے نہ پہنیں، کہ یہ جنہوں نے یہ بدعت چالو کی تعزیہ وغیرہ کی سمجھیے ان کا طریقہ ہے، تو نہ ہرے کپڑے پہنیں نہ ہری ٹوپی لگائیں، یہ ان کا طریقہ، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اور تیسرا نہ کالے کپڑے پہنیں، یہ ان کا طریقہ ہے جو ماتم کرتے ہیں رافضیوں کا، جو کہتے ہیں سمجھے سوگ منایا جائے، سوگ منایا جائے، اور وہ اتنا سوگ مناتے ہیں
کہ یہاں تک کہ ان کی عورتیں چوڑیاں وغیرہ بھی نہیں پہنتی ہیں، گھروں میں جھاڑو بھی نہیں لگتی ہے، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ کہ چوڑی نہ پہننا عورت کو یہ بھی حرام ہے، اور جھاڑو نہ لگانا یہ بھی حرام ہے، سرما نہ لگانا یہ بھی حرام ہے، توا نہ چلانا یہ بھی حرام ہے، یہ سب حرام ہے، یاد رکھو گے، سمجھے؟ ہاں، سرما لگانا 10ویں محرم کو، حدیث میں آیا تو 10ویں محرم کو سرما لگائے گا 1 سال تک اس کی آنکھ نہیں خراب ہوگی۔ اب وہ لوگ کہہ رہے سرما لگانا حرام ہے، کہہ رہے سوگ مناؤ، تو حدیث میں اس پہ بہت زور دیا گیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں 10ویں محرم میں نہ نہاؤ نہ کپڑے ایسے پہنو، وہ حدیث میں کیا ہے 10ویں محرم کو نہائے گا وہ 1 سال تک جادو اور سپلی وغیرہ سے محفوظ رہے گا، یہ حدیث ہے سرکار کی۔ اب یہ لوگ نہانے کو بھی منع کرتے، بولے نہاؤ مت، ایسے رہو گندے پھندے، کہتے جھاڑو مت دو۔ حدیث میں آیا اللہ کی برکتیں حاصل کرنا ہے تو مکان کو سنڈے روزانہ صاف رکھو، جھاڑو لگاؤ، برتن صاف رکھو۔ اب یہ لوگ سمجھے کہتے ہیں توا مت چڑھاؤ، پورے پتیلے چڑھا دیں گے، اور تویا چڑھانی اتنی بڑی ناجائز ہے۔ کہاں ڈھولکیا مت بجاؤ ذرا، اسی پورے ڈھپال بجوائے دیں گے، ڈھولک اور ڈھولکیے زندے منائیں، بتاؤ جی۔ تو ان کی عقلیں بہرحال سمجھی یہ سب کام جو ہے غلط ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ 10ویں محرم کو اپنے گھر پہ جھاڑو لگواؤ، کھانا بنواؤ اور سبے کھلاؤ، بہت بڑا ثواب ہے۔ وہ حدیث تو یہاں تک کی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو سیدی سرکار غوث اعظم نے غنی الطالبین شریف میں، سیدی سرکار خواجہ جنون مصری نے رسالہ جنونیہ کے اندر لکھا ہے، سیدی سرکار خواجہ محبوب الہی نے محب العاشقین کے اندر لکھا ہے، میں نے اس میں دیکھا ہے، اس میں بھی یہ حدیث ہے۔ بہت سی کتابوں میں نے بزرگوں کی یہ حدیث دیکھی ہے، تو 10ویں محرم کو زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں پہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ ویسی پوری سال تک اسے برکتیں دیتا رہے گا۔ اور ایک بزرگ کو کہتے ہیں کہ میرا تو اس پہ 40 سال سے عمل ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں میرا اس پہ 50 سال سے عمل ہے کہ ہر سال 10ویں محرم پہ میں اپنے گھر والوں پہ، اپنے بچوں پہ، بیوی بچوں پہ خوب خرچ کرتا ہوں، تو جتنا میں زیادہ خرچ کرتا ہوں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ 1 سال تک برکتیں دیتا رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں غوث اعظم نے بھی یہی لکھا ہے، تو اس لیے 10ویں محرم پہ اپنے گھر والوں پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرو اور سب پہ خرچ کرو۔ حدیث میں یہی بتایا گیا 10ویں محرم میں روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں آیا اسے 50 سال گزرے ہوئے 50 سال آئندہ کے عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں آیا اسے 1000 حاجیوں کو ثواب، اور ایک میں آیا 1000 فرشتوں کو ثواب، اور ایک حدیث میں آیا ہے اسے 10,000 شہیدوں کو ثواب، اور 10,000 اسے حج عمرہ کرنے والوں کا ثواب، اور 10,000 اسے فرشتوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں آیا اسے 60 برس کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس طرح بہت سی مختلف حدیثیں ہیں 10ویں محرم کے بارے میں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو 10ویں محرم کو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 1 روزے کے بدلے میں جنت میں 40 محل عطا فرمائے گا، 40 محل، اور ہر محل کا سین اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا سے اندر آ جائے۔ اور ایک حدیث میں آیا جو اس 10 محرم میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سابقہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 نور کے محل تیار فرمائے۔ اب بتائیے 10ویں محرم کی کتنی فضیلت ہے اور کتنا اچھا دن ہے۔ حدیث میں آیا ہے یہی وہ دن ہے 10ویں محرم کا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے لوح قلم کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو بنایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے جبریل و میکائیل اسرافیل اسرائیل فرشتوں کو بنایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے چاند سورج کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ بھیجا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وفات عطا فرمائی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے شیش علیہ السلام کو خلافت کا درجے پہ فائز فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگائی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے چھٹکارا عطا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں انس پہ، ہوا اور پانی پہ تمام اس پہ حکومت عطا فرمائی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام تو تمام بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرمایا، اسی دن یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی کہی بصارت کو، روشنی کو، آنکھوں کو درست فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد گرامی ان سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی فرمائی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے بدلے میں جنت سے میڈے کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا۔ اب آپ دیکھیں یہ کیسا عظمت بالا دن ہے کہ تمام انبیاء کو جو بڑے بڑے مرتبے ملے، اور زمین آسمان کی پیدائش ہوئی، جنت کی پیدائش ہوئی، لوح قلم کی پیدائش ہوئی، اور بتائے گا اسی دن جو بارش ہوئی، سب سے پہلی بارش جو آسمان سے وہ اسی دن ہوئی، سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی وہ اسی دن نازل فرمائی، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے عرش آدم پہ اپنا سمجھے جلوہ فرمایا۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ کیسا عظیم دن ہے، یہ بہت ہی عظمت بالا دن ہے، یہ بہت ہی حرمت بالا دن ہے، یہ بہت ہی اچھے سے اچھا دن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار امام حسین کی شہادت کے لیے سے منتخب فرمایا۔ کیوں یہ اچھا دن ہے، اس لیے اچھی کی شہادت اسی دن اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمائی کہ حسین شہیدوں میں اچھے ہیں، حسین جھنڈے سخیوں میں اچھے ہیں، حسین شجاعتوں میں اچھے ہیں، حسین علم میں اچھے ہیں، حسین ہر لحاظ سے اچھے ہیں، تو ان کے لیے شہادت کا دن بھی وہ دن رکھا جائے جو اچھے میں اچھا ہو۔ حسین ایسے اچھے ہیں، ایسے اچھے ہیں، ہر آدمی تو عبادت کرتا ہے، وہ عبادت پہ ناز کرتا ہے، کوئی روزے پہ ناز کرتا ہے، کوئی نماز پہ ناز کرتا ہے، کوئی حج پہ ناز کرتا ہے، کوئی علم پہ ناز کرتا ہے، کوئی حفظ پہ ناز کرتا ہے۔ حسین وہ ہیں کہ جن پہ حفظ ناز کرتا ہے، نماز ناز کرتی ہے، روزہ ناز کرتا ہے، حج ناز کرتا ہے، اور خود سند اسلام حسین پہ ناز کرتا ہے۔ اسی لیے حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، شہنشاہ شہیدہ ہو، شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان رکھتے ہو، انوکھی یعنی نرالی شان رکھتے ہو، نرالی عزت رکھتے ہو، عظمت رکھتے ہو، شہنشاہ شہیدہ ہو، آپ تو سمجھے شہیدوں کے بادشاہ ہو، انوکھی شان رکھتے ہو، نرالی آپ عزت رکھتے ہو، عظمت رکھتے ہو۔ علی حسین ابن علی پر، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، بڑے بڑے شہداء، بڑے بڑے شہید تو شہادت پہ ناز کرتے ہیں، اور شہادت وہ ہے جو حسین ابن علی پر ناز کرتی ہے۔ حسین ابن علی تم پہ شہادت، شہ خوبا پر ہو خوبی، فضیلت ناز کرتی ہے، دیکھا شہ خوبا پر ہو، شہنشاہ سندے جو بھلائیوں کے شہنشاہ، حسینوں کے شہنشاہ سرکار امام حسین، شہ خوبا بھلائیوں اچھائیوں کے سندے شہنشاہ امام حسین، وہ کہنے تاج الشریعہ، شہ خوبا پر ہر خوبی فضیلت ناز کرتی ہے، ہر خوبی جتنی بھی خوبیاں ہیں اور جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ سب اس پہ ناز کرتی ہیں۔
امام حسین پہ شہ خوبا پہ ہر خوبی فضیلت ناز کرتی ہے، اور وہ سلطان زماں ہو تم پر شوکت ناز کرتی ہے۔ دیکھا سرکار امام حسین وہ ہیں جن پر ہر عبادت ہر چیز ناز کرتی ہے۔ جبھی تو کہا ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہ۔ اور کہتے ہیں سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے۔ حسین کا سجدہ کرنے کا انداز نیا ہے، کوئی ایسا جو تلواروں میں جائے کہ سجدہ کرتا ہو؟ سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ہے نا۔ اب بتاؤ حسین کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ہمیں حسین کا غلام بن کے رہنا ہے، حسین نے جو حکم دیا ہمیں وہ کرنا ہے۔ تو یہ رکھیں کہ اپنے بچوں کو نہ ہرے رنگ کے کپڑے پہنا ہے، نہ کالے رنگ کے پہنا نہ پہنا ہے، نہ سرخ رنگ کے پہنا نہ پہنا، نہ ہرے رنگ کے پہنا نہ پہنا، پہلی سے آخری تک۔ کیوں؟ پہلے تو علماء نے پہلی سے 10 تک بتایا، پھر 10 سے 12 تک بتایا، اب تو پورے مہینے میں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں دوسرے لوگ، تو اب ہم آخر تک جیسا سمجھے سبب بڑھتا جائے گا ویسے ہی مسبب بڑھتا چلا جائے گا۔ ہاں اسے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سب جانتے ہیں، اور امام حسین کا مرتبہ کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ امام حسین کے پکے سچے غلام بن جاؤ، اسی میں کامیابی ہے نہیں؟ ہاں غلام بن جاؤ، ان کی غلامی یہی ہے جو وہ کہیں وہ کرو، یہ نہیں ڈھول پیٹو، یہ غلامی نہیں ہے۔ ہاں پینٹ شرٹ پہنو، یہ حسین کی غلامی نہیں ہے۔ نماز چھوڑو، حسین کی غلامی نہیں ہے، سمجھے؟ حسین کا غلام بننا ہے تو حسین کے پیغام پر عمل کرو۔ ایک مرتبہ میرے آقا امام حسین، آئیے سید صاحب آئیے، آئیے تو آئیے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا حسین پاک کے صحیح سے غلام بن جاؤ، اور غلامی آپ جانتے ہی ہو جو حسین نے کیا ہے اور کندے بتایا ہے، اس پہ عمل کرنا۔ حسین آخری وقت تک یہی کہتے رہے، میری شہادت کے بعد میں نہ کپڑے پھاڑنا، نہ منہ پیٹنا، نہ چیخنا، نہ چلانا، نہ بال الجھانا، یہ سب سمجھے حسین نے فرمایا غلط ہے، یہ نوحزنی بالکل مت کرنا۔ امام حسین آخری وقت تک یہ کہتے ہیں۔ ہاں آنسو بہا کے رونا سنت ہے، آنسو بہا کے رونا سنت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں آیا آنسو بہا کے رونا، اس میں سے ایک سمجھے آنسو پہ برسوں کی عبادت کا ثواب مل رہے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا امام حسین کی شہادت کے بعد میں 70,000 فرشتے آپ کے مزار پہ اتارے گئے جو قیامت تک آنسو بہاتے رہیں گے۔ ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو آنسو بہا کے رونا یہ سنت ہے، مگر چیخ چلانا یہ سب غلط ہے، سینہ پیٹنا یہ سب غلط ہے۔ تو ہمیں حسین کی غلامی کا سمجھے صحیح معنی میں اپنے گلے میں پٹا ڈالنا ہے، اور حسین کی غلامی یہی ہوگی جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کریں۔ حسین کا جو غلام ہوگا یاد رکھو وہی سمجھے دنیا کا امام ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ ایک مرتبہ میرے آقا امام حسین بچپنے کے عالم میں، اور حضرت عبداللہ بن عمر اور کچھ لوگ تھے، بچپنے والا معاملہ کر رہے تھے، بچے کھیلتے کودتے رہتے ہیں، تو باتوں باتوں میں سرکار امام حسین نے عبداللہ بن عمر سے کہہ دیا اے عبداللہ تو میرا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ کو برا لگا، انہوں نے کہا میرے والد تو امیر المومنین ہیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو امیر المومنین ہیں، اس وقت کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، پوری دنیا سمجھے ان کے روب و دبدبے سے کانپتی رہتی ہے، اور انہوں نے غلام بتا دیا۔ تو انہوں نے کہا میں تیرا غلام ہوں حسین، میں غلام ہوں تمہارا کہ ہاں؟ بولے میں، بولے ہاں تو غلام، تیرا باپ غلام، تیرا پورا خاندان میرا غلام ہے۔ سرکار امام حسین نے جلال میں فرمایا سب غلام تم۔ اچھا اب انہیں یہ بات پسند نہیں آئی، سرکار
عبداللہ بن عمر اپنے والد گرامی حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت میں آئے، سلام کیا، والد صاحب کی تسبوسی کی، پیروں کو چوما، ہاتھ کو چوما، بیٹھ گئے۔ بولے کیا بات ہے بیٹے، تمہارے چہرے کا سمجھے یہ رنگ و ڈھنگ بتا رہا، کوئی بات ہے کہ ہاں؟ کیا وجہ ہے؟ بولے ابو جان ابھی ہم حسین وہاں تھے اور کچھ ایسی باتیں ہونے لگی تو حسین نے یہ فرمایا تو میرا غلام ہے۔ تو میں غلام ہوں؟ بولے ہاں تو میرا غلام ہے۔ میں بولے تو غلام، تیرا باپ غلام، تیرا پورا گھر میرا غلام ہے۔ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹے عبداللہ کہ ہاں جاؤ امام حسین سے یہ لکھوا لو، امام حسین سے یہ لکھوا لو۔ حضرت عبداللہ گئے، امام حسین کو تلاش کیا، مل گئے، دعا سلام ہوا، کیا ہاں حسین کے ہاں کیا آپ یہ لکھ کے دے دیں گے جو آپ نے بھی کہا؟ بولے ہاں کیوں نہ دے دوں گا، جو حسین کہتا ہے وہ حسین سمجھے کرتا ہے، وہ لکھ کے بھی دیتا ہوں حسین۔ بولے لکھ دیجیے، لاؤ کاغذ قلم، فوراً لیا، سمجھے لکھ دیا۔ بولے تو بھی غلام، تیرے باپ غلام، تیرا سب گھر ہمارا غلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عبداللہ وہ رقعہ لے کے اپنے والد گرامی حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت میں آتے ہیں۔ فاروق اعظم نے وہ رقعہ شریف دیکھا، پڑھا، آنکھوں سے لگایا، چوما، سر پہ رکھا، سینے سے لگا لیا۔ حضرت عبداللہ دیکھ رہے ہیں معاملہ کیا ہے، یہ تو سمجھے ہم لائے تھے اس لیے کہ ابا حضور دیکھیں گے تو امام حسین پہ کچھ تنبیہ فرمائیں گے کہ آپ نے کیا کہہ دیا، سر غلام کہہ دیا، لکھ دیا، اور یہ تو چوم رہے ہیں، اس کا بڑا ادب و احترام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے عبداللہ کہ ہاں کہ تمہیں ابھی سے میں ایک ہدایت کرتا ہوں، بلکہ یہ وصیت کرتا ہوں۔ بول کیا؟ بولے یہ کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دے دیا جائے اور مجھے کفن پہنا دیا جائے تو میرے سینے پر کفن کے نیچے اس رقعے کو رکھ دینا، اس پرچے کو رکھ دینا۔ کہ ابو جان کیوں؟ بولے اس لیے رکھ دینا، یہ پرچہ حسین نے لکھا ہے کہ یہ سب ہمارے غلام ہیں۔ تو عمر کو یہ امید ہے کہ یہ پرچہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے کام آئے گا، اس پرچے پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ کیا ابو جان اس پہ کیا؟ ہاں۔ کیا عمر کو اپنی عبادت پہ بھروسہ نہیں ہے؟ عمر کو اپنے عمرے پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے حج پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے جہاد پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنی کسی نیکی پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ہاں عمر کو بھروسہ ہے، تو حسین کی اس تحریر پہ بھروسہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا فاروق اعظم جیسا سنجی جس کے بارے میں امام الانبیاء فرماتے ہیں، عمر جس راستے سے نکل جاتے ہیں اس راستے میں شیطان نہیں جاتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں عمر جب ایمان ہے تو اسلام کی طاقت بڑھ گئی، اسلام کو فروغ مل گیا۔ اسلام سمجھے ان کی خوشی جو ہے صرف زمین پہ نہیں بلکہ آسمان پہ فرشتوں نے منائی، ان کی وجہ سے اسلام طاقتور ہو گیا، اسلام بڑھنے لگا۔ سرکار ان کی تعریف فرما رہے ہیں، ابو عمر یہ فرما رہے ہیں میرا حج اس لائق نہیں جس کے سبب سے سمجھے میں کامیاب ہو جاؤں، میری نماز اس لائق نہیں، میرا روزہ اس لائق نہیں، میرا جہاد اس لائق نہیں، میری کوئی نیکی اس لائق نہیں۔ ہاں اگر میرے پاس کوئی چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کامیابی دے سکتی ہے وہ حسین کی تحریر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو حسین کی تحریر وہ تحریر ہے جس کے سامنے ساری کی ساری عبادتیں فیل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا فاروق اعظم نے اعلان کر دیا عمر تو ہے ظاہر میں حاکم ہے، امیر المومنین ہے، حقیقت میں سمجھے حسین عمر کا حسین حقیقت میں سمجھے عمر جو ہے وہ ظاہر میں حاکم ہے، امیر المومنین ہے، وہ حقیقت میں عمر جو ہے حضرت امام حسین کا غلام ہے، اور جو حسین کا غلام ہوتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدان کربلا، سیدان کربلا، نعرہ تکبیر۔ تو معلوم یہ ہوا جو حسین کا غلام ہوتا ہے وہی زمانے کا امام ہوتا ہے، جو حسین کا غلام ہوگا وہ زمانے کا۔ فاروق اعظم نے سمجھے ثابت کر دیا ظاہر میں تو امیر المومنین میں ہوں، حقیقت میں سمجھے امیر المومنین عمر ہیں اور حسین ہیں، ظاہر میں تو بتایا میں ہوں، حقیقت میں حسین امیر المومنین ہیں، اور کیوں؟ میں ان کا غلام ہوں، وہ میرے آقا ہیں، ظاہر میں حکومت میں کر رہا ہے، حقیقت میں وہ کر رہے ہیں، اور ان کی سمجھے غلامی کا سمجھے میں پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہوں، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کل مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو عمر کو فاروق اعظم کو بھروسہ کس پہ تھا؟ سرکار امام حسین کی تحریر پہ۔ تو آج سمجھے ہماری تو نمازیں ہیں بیسی، فاروق اعظم کی ایک نیکی کے برابر دنیا کی ساری نیکیاں نہیں۔ ارے حدیث ہے نہیں، سرکار فرماتے ہیں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر عمر کی ساری نیکیاں نہیں۔ یہ حدیث ہے نہیں عمران صاحب؟ آسمان میں جتنے تارے ہیں، سرکار نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک پرلے میں رکھ دی جائیں، ابو بکر صدیق کی ایک نیکی رکھ دی جائے تو ایک نیکی کے برابر میں فاروق اعظم کی ساری نیکی نہیں۔ اور فاروق اعظم کی کتنی نیکیاں جانتے ہو؟ میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، تارے پوری تاوانی پر ہیں، سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور عرض کیا ہے میرے آقا امام الانبیاء کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہے۔ کہ کون ہے؟ کیا عمر ہے؟ عائشہ صدیقہ تو سوچ نہیں میرے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر ہے۔ تو کہا پھر میرے باپ کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہارے باپ کی ایک نیکی اور عمر کی تمام نیکی ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں۔ اب یہاں سے مسئلہ سمجھ گئے، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر فاروق اعظم کی نیکی جو تارے کے برابر ہیں وہ ان کی ایک نیکی کے برابر نہیں، تو وہابی دیوبندی حضور کے برابر کیسا ہو جائے گا؟ ہے جھوٹا؟ کہتے جھوٹے پہ لعنت خدا کی۔ ارے بولو کا پیسہ مانگ رہے ہیں، کہا جھوٹوں پہ لعنت خدا کی، بولو لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہاں تو میرے آقا نے فرمایا، اور پھر فاروق اعظم کے بارے میں پھر میرے آقا نے فرمایا فاروق اعظم کا ایمان ایک پردے میں رکھ دیا جائے، پوری دنیا کا ایمان ایک پردے میں رکھ دیا جائے تو پوری دنیا کا ایمان اکٹھا ہونے کے باوجود بھی عمر فاروق اعظم کے ایمان کے برابر نہیں۔ اب بتاؤ ایسے عمر جن کے ایمان کا یہ عالم، جن کی نیکیوں کا یہ عالم، مگر وہ اپنے ایمان پہ، اپنی نیکیوں پہ، اپنی کسی بھلائی پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، وہ بھروسہ کرتے ہیں تو حسین کی تحریر پہ بھروسہ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں غلامی۔ تو ہمیں امام حسین کا سچا غلام بننا ہے، پکا غلام بننا ہے، اور حسین کا وہی غلام ہوگا جو ان کے قول و فعل پہ عمل کرے گا۔ اب آپ جان گئے کہ امام حسین کا مرتبہ کیا ہے، جن کے سامنے سب جھکے ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو، ان کی عظمت کو کوئی کیا جان سکتا ہے؟ جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ امام الانبیاء کے نواسے ہیں، اور قرآن نے انہیں بیٹا کہا، قرآن نے انہیں بیٹا کا، ان کی فضیلت کا اندازہ لگاؤ، جو جب بیٹا کہی کہ قرآن پکار رہا ہے تو ان کی شان، ان کی عظمت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو جو فتح کیا مکہ کو، تو بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ سرکار نے فرمایا علی آؤ تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، یہ کعبہ کے بت نیچے گرا دو، کعبے کو بتوں سے پاک کرو۔ حضرت علی نے عرض کیا سرکار میں آپ کے کاندھے پہ سوار ہوں، یہ بے ادبی ہوگی، آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں بتوں کو گرا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی تم میرا وزن، میری جو رسالت کا وزن ہے، نبوت کا وزن ہے، بار نبوت کو تم اٹھا نہیں سکتے۔ دیکھا علی جیسا پہلوان، جو دنیا کا مشہور پہلوان جنہیں اسد اللہ کہا جاتا، اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، وہ پیارے آقا کے وزن کو نہیں اٹھا سکتے۔ وہ علی مولا کائنات جنہوں نے خیبر کے قلعے کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیا اور اپنی ڈھال بنا لیا، ایک سے تلوار چلا رہے ہیں اور ایک ڈھال بنائی، اب وہی سندھ کے بعد وہی پھاٹک 40 پہلوانوں نے اٹھایا تو بڑا مشکل سے ان سے ہلا تھا۔ وہ مولا کائنات ایک ہاتھ سے سندھ اٹھائی ہوئے ڈھال بنائی ہوئے، وہ مولا کائنات جب سرکار سے عرض کر رہے، سرکار نے فرمایا اے علی تم میرے وزن کو نہیں اٹھا سکتے ہو، اور یہ کہہ رہا رسول ہم جیسے ہیں ہماری طرح، کتنا بڑا جاہل ہے، ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا، ہوشیار رہنا۔ میرے آقا نے فرمایا علی آؤ سوار ہو جاؤ، سوار ہو گئے، بتوں کو گرایا، ایک گرایا وہ گرایا، جتنے تھے سب گرائے۔ مولا علی اور اوپر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں،
تو اوپر بت نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ میں عرش اعظم کے کنڈیل آ گئے، تارے آ گئے، تارے آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کیا کر رہے ہو؟ میرے آقا نے کہاں چڑھایا تھا؟ ارے خانہ کعبہ کے بت، اور خانہ کعبہ کتنا بڑا ہے، 12-13 فٹ اونچائی کا ہے، اور کہاں پہنچ گئے؟ دوش نبی پہ چل کے کہاں پہنچ گئے؟ 7 آسمان کو پار کر رہے، عرش کے تارے ہاتھ میں آ گئے، ظاہر میں دوش مصطفیٰ پہ ہیں، حقیقت میں عرش سے اوپر پہنچ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کیا کر رہے ہو؟ کہ عرش کے تارے۔ میرے آقا نے کہا نیچے آؤ۔ مولا علی وہیں سے کود پڑے۔ بتانا یہ ہے میرے آقا نے مولا علی کو چڑھایا تو کہاں پہنچا دیا؟ آج سمجھے میرے آقا نے فرمایا اپنے دونوں سندے نوازوں سے اے حسن آؤ، اے حسین آؤ، ایک کو یہاں پہ ڈھالا، ایک کو یہاں پہ ڈھالا، اور گھمانے لگے۔ کسی نے کیا پیارے آقا سے کیا بچوں کو کھلا رہے ہیں، منورنجن کرا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں دنیا والے تو یہی کہہ رہے ہیں، دنیا والے یہ سوچ رہے ہیں، میں اے حسین میں تمہیں ایک بات سمجھے بتانا چاہتا ہوں، تمہیں ایک جگہ پہنچانا چاہتا ہوں، تمہیں ایک ایسے مقام پہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ تم دیکھ لو کل سنڈے میں نے انہی کاندھوں پر تمہارے ابا علی کو بیٹھالا تھا تو عرش کے پاس پہنچا دیا تھا، آج میں تم اپنے کاندھے پہ بیٹھال کے اتنا اونچا کر دے رہا ہوں جو عرش کی بلندی پہ پہنچا دے رہا ہوں۔ کل ظالم تمہیں جو گرانا چاہیں گے، تمہیں مٹی میں ملانا چاہیں گے، تمہیں نیچے لانا چاہیں گے، تو اے حسین کوئی تمہیں نیچے نہیں لا سکتا۔ جب تمہارے ابا علی کو میں نے عرش پہ پہنچا دیا تو تمہیں بھی اٹھا کے ہاتھ میں بلند کر کے وہاں پہنچا دے رہا ہوں، تم کبھی گر نہیں سکتے ہو، لاکھ تمہارا قتل ہو جائے حسین مگر تم ہمیشہ بلند رہو گے۔ یہی ہوا کہ امام حسین شہید ہو گئے، سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا گیا۔ علامہ حسن میاں سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں، استاد زمان اللہ رحمہ فرماتے ہیں سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پہ بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خوب اونچی کی خدا نے قدر شان اہل بیت۔ دیکھا اور اللہ نے اونچا کر دیا، کٹنے کے بعد سر نیچے آتا ہے، حسین کا سر اونچا ہو گیا۔ آج حسین کا سر کاٹ کے وہ لوگ لے گئے۔ بات کیا چل رہی تھی؟ یزید کیا کہہ رہا تھا کہ ہماری بیعت کر لو، نہ حسین نے بیعت کری نہیں کری ہے۔ آج حسین جب شہید ہو گئے تو وہ لوگ کیا انہوں نے کرا؟ حسین کا سر کاٹا، سر کاٹ کے لے گئے، ہاتھ تو نہیں لے گئے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کی جاؤ انہیں مردہ مت کو، بلکہ وہ زندہ تمہیں شعور نہیں۔ اب یزیدی یہ بھی کر سکتے تھے، جب قرآن شہید کو زندہ بتا رہا، خدا کی راہ میں قتل ہونے والوں کو زندہ بتا رہا، تو حسین زندہ ہیں۔ تو حسین جب دنیاوی زندگی میں تھے، اس زندگی میں حسین نے سندے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، تو آج حسین مقتول ہو چکے ہیں، آج حسین شہید ہو چکے ہیں، تو آج اب حسین قتل ہو چکے ہیں، تو آج ان کا ہاتھ کاٹ کے لے جاؤ اور یزید کے ہاتھ پہ رکھ دو۔ دنیا والوں سے کہتے ہیں حسین تو زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور دیکھو حسین نے بعد قتل بعد شہادت ہاتھ دے دیا، مگر ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا۔ جیسا مشہور زمانہ ہے، سبھی مشہور زمانہ حقیقت میں یہی ہے۔ اور کسی نے کیا یہ اچھے گیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، پناہ دی است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ۔ سرداد حسین نے سر دے دیا، نداد دست ہاتھ نہیں دیا در دست یزید۔ یزید پلید کے ناپاک خبیث گندے ہاتھ پر اپنا پاک و طاہر مقدس ہاتھ نہیں دیا، نہیں دیا، نہیں دیا۔ وہ ظالم یزیدی اگر یہ چاہتے کہ حسین جب تک اس زندگی میں تھے دنیا میں تو ہاتھ نہیں دیا تھا، آج شہید ہو گئے تو ان کا ہاتھ کاٹ کے لے جاؤ، یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دو، کر سکتے تھے۔ اور کہتا بھی قرآن نے تو کہا شہید زندہ ہے، جب زندہ ہے تو حسین نے اب تو ہاتھ دے دیا، اب کہے تو حسین نے بیعت کر لی، مگر نہیں، اللہ نے فرمایا اے حسین جب تک تم دنیاوی زندگی میں تھے، ظاہری زندگی میں تھے، اس عالم سناسوسات میں تھے، عالم انکار میں تھے، تو اپنی
اپنی حفاظت ہاتھ کی کر رہے تھے، تم دین کی حفاظت کر رہے تھے، تم لوگوں کے ایمان کی حفاظت کر رہے تھے، تم شریعت کی حفاظت کر رہے تھے، تم مسجدوں کی حفاظت کر رہے تھے، تم سب کی عزتوں کی حفاظت کر رہے تھے، اپنے ہاتھ کی حفاظت کر رہے تھے، سب کی حفاظت کر رہے، تو آج حسین تم شہید ہو گئے ہو، تو یہ ظالم تمہارا سر تو لے سکتے، ہاتھ نہیں لے سکتے، کیونکہ کل تم حفاظت کر رہے تھے، آج ہم تمہارے سر کی، آج ہم تمہارے ہاتھ کی، تمہارے قانون کی، تمہاری ہر بات کی، تمہاری اولاد کی، سب کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، یہ ظالم تمہارا سر تو لے سکتے، ہاتھ نہیں لے سکتے۔ تو یہی ہوا، وہ ظالم حسین کا سر تو کاٹ کے لے گئے، وہ ہاتھ نہیں لے گئے۔ کیوں؟ حسین نے کہا ظالم کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیں گے۔ وہ یہ سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنائی لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ بیگا شہنشاہ حسین ہیں، بادشاہ حسین ہیں، دی است حسین، حسین دین ہیں، پناہ دی است حسین، اور دین کو پناہ دینے والے حسین ہیں۔ جب دین مردار ہو رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، مٹ رہا تھا، اس وقت دین کو کس نے بچایا؟ ارے حسین نے بچایا ہے، حسین نے بچایا۔ حسین ہی کے خون سے دین ہرا بھرا ہوا، دین چمکنے لگا، تو دین کو زندہ کرنے والے حسین ہیں۔ ہمیں چاہیے جو حسین نے ہمیں پیغام دیا اس پیغام کو اپنائیں، اس پہ عمل کریں۔ حسین کا ہی پیغام ہے کہ نماز کی پابندی کرو، بد دینوں سے دور رہو۔ آپ نے کربلا میں دیکھ لیا، حسین کی نماز علیحدہ تھی، یزیدیوں کی نماز علیحدہ تھی، ان کی اذان علیحدہ، ان کی اذان علیحدہ، ان کی جماعت علیحدہ، ان کی۔ تو آج یہ مت دیکھو بھیا وہابی بھی نماز قرآن پڑھتا ہے، ارے قرآن تو یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، وہ بھی تو اذان پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی تو یہ مت دیکھو۔ اگر ان کے پیچھے نماز ہو جاتی، ان کی اذان ہوتی، ان کی نماز ہوتی، ان کی جماعت ہوتی، حسین ان کے پیچھے پڑھ دیتے؟ بولو حسین تو ان کی قید میں تھے، یہ 72 تھے، وہ 85,000 تھے، اور کئی ہزار نہیں لاکھوں سے فوج کوفہ کے اندر کھڑی ہوئی تھی۔ حسین نے کسی ظالم کا خوف نہیں کیا۔ تو ہمیں چاہیے کوئی بھی ہو، کسی ظالم کا ہم خوف نہ کریں، اللہ رسول کے قانون کے سامنے ہم کسی کی نہ مانیں۔ ہمیں ماننا ہے تو اللہ رسول کی ماننا ہے، اس کے نیک بندوں کی ماننا۔ حسین نے جو ہمیں پیغام دیا اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اسی پہ ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حسین کا پکا سچا شیدائی بنائے، ان کے طریقے پہ چلائے، برائی سے بچائے۔ یہ ڈھول تاشا وغیرہ جتنا بھی سمجھے یہ ناجائز کام ہے، اس سے دور رکھے۔ یہ بہت بڑا، بہت ہی غلط اور بہت ہی گندا کام ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر جو رائج ہو چکا ہے، اور خاص کر سمجھے 10ویں محرم جو ایسا عظمت والا دن ہے، اس دن میں یہ حرام کاریاں ہوتی ہیں۔ اس سے ہم بچیں، اپنے ہم میں پابندی کریں، اپنی ماں بہنوں کو سمجھے ان تمام خرافات سے دور رکھیں، تاکہ سمجھے گناہ عظیم سے باز رہیں۔ جو حسین کا سمجھے کردار ہے اس پہ عمل کریں، اور ایسے کاموں میں چندہ بھی نہ دیں، یہ بھی یاد رکھو، چندہ بھی نہ دیں۔ چندہ دینا ہے، آپ شربت بنائیں، ملیدہ بنائیں، کھچڑا بنائیں، بریانی بنائیں، حسین کے نام پہ خوب قربان کرو۔ جب انہوں نے ہمارے بچانے کے لیے جانیں قربان کری تو پیسہ نہیں دے سکتے ان کے نام پہ؟ جی بے شک۔ جب اللہ نے جتنا دیا خرچ کرو۔ میں بتا رہا جو حسین کے نام پہ جتنا خرچ کرے گا، حدیث ہے یہ کہ سرکار نے فرمایا 10ویں محرم پر اپنی اہل و عیال پہ جو خرچ کرے گا پوری سال میں اسی برکت ہوگی۔ جب اپنی اولاد پہ خرچ کرنے والا کا یہ عالم ہے تو اولاد رسول پہ جو خرچ کرے گا اسے کتنا اللہ تعالیٰ دے گا؟ سب تو حسین کا ہے۔ ہاں، تو جو سمجھے کھچڑا بنائے گا، ملیدہ بنائے گا، شربت بنائے گا، کچھ بھی بنائے گا حسین کے نام پہ دے گا تو اسے بہت بڑا ثواب بھی ملے گا اور برکت بھی ملے گی۔ اور سمجھے آپ نیت کر لیں ہم فلاں کام کے لیے دے رہے ہیں، فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے کام ہوتے رہیں گے۔ میرا تقریر کرنے کا وہ ذہن نہیں تھا، میں مولانا صاحب سے کہہ رہا تھا، اب سید صاحب آ گئے ہیں، یہ کچھ سمجھے اشعار جو ہیں سمجھے اپنے جد کریم امام حسین کی شان میں کہیں، اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام ہو کے فاتحہ ہو جائے گی۔ لڑکا ہے یہ سنگل لڑکا ہے نا، اس سے پڑھ رہا ہے 2-3 شرح پڑھتے